السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارا ٹاپک ایک عورت ہے۔ عورت چونکہ ایک ماں ہے، اور ماں اس دنیا اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ ماں وہ ہے جس سے آپ کی اور میری نہیں بلکہ اس دنیا کے ہر بندے کی دنیا ماں ہے۔ خواتین و حضرات، خواتین کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، یہ نہ صرف ایشیا میں ہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ بدستور رہے ہیں۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ 1820 سے 1960 تک یہ جو خواتین کے جو مسائل تھے، جو پرابلمز تھے، اس پہ سوسان بی انتونی کا نام اگر میں لوں تو وہ بہت ہی بڑی ایک خاتون تھی جنہوں نے خواتین کے لیے بہت سٹرگل کی، ان کے مسائل کے لیے ان کی جدوجہد تاریخ نے رقم کی ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی اور اس آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے بہت جدوجہد کرتی رہی، اور 1872 میں اس جرم کی پاداش میں ان کو کہ وہ صدارتی جو انتخاب تھا اس میں انہوں نے ووٹ کا استعمال کیا تھا، ان کو جیل جانا پڑا تھا۔ یہ جو صدیوں کی جدوجہد تھی، اس کے بعد 1961 میں صدر جان جو کینیڈی تھے، انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے ایک کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کی جو سفارشات تھی، ان سفارشات پہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ خواتین کے لیے فیئر ہائرنگ، پیڈ مینیٹری لیو پریکٹسز، اور اس کے بعد جو افورڈیبل چائلڈ کیئر بینیفٹس تھے ان کا آغاز ہوا، اور یہ پہلی دفعہ دنیا میں ممکن ہوا۔ اور یہ جو خواتین کی جدوجہد تھی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسان بی کی ساری محنت رنگ لائی تھی۔ اس کے بعد یہ جو جدوجہد تھی ظاہرہ یہ دوسری جو خواتین ہیں وہ کرتی رہی، لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے، جو بر صغیر ہے، اس بر صغیر میں چونکہ ظاہرہ ہے یہ جو بدلاؤ آیا ہماری تہذیب میں، تو یہ انگریزوں کی آمد سے ممکن ہوا، اور جو ہندو سماج تھا اس میں چونکہ عہد قدیم سے ہی خواتین کو جو پرابلمز تھے وہ تھے، لیکن ایک طرف تو ہندو سماج کے اندر اسی خاتون کو دیوی کہا جاتا ہے، اسی کو لکشمی کہا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ بہت ہی امتیازی سلوک اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو ہمارا ملک ہے، مملکت خدا داد پاکستان، تو اس میں چونکہ جو آئین ہے، آئین کی پاکستان میں جو آئین پاکستان ہے اس کی شیک جو 825 ہے، اس کے مطابق ریاست 5 سے 16 سال کے عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی معیاری تعلیم فراہم کرنے کی پابند ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کو موازنہ کیا جائے تو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 22.5 ملین بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، جن میں خاص طور پر لڑکیاں متاثر ہیں۔ 32% پرائمری اسکول جانے والی عمر کی لڑکیاں اسکول نہیں جاتی، جبکہ 21% اسی عمر کے لڑکے بھی اسکول نہیں جاتے۔ 6ٹھی جماعت تک 59% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں، اس کے مقابلے میں 49% لڑکے ہیں جو اسکول نہیں جاتے۔ لیکن یہ جو آئین پاکستان میں 825 کی جو شیک ہے اس کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں کو اسکول دینا یہ حکومت پابند ہے اس کی۔ اس کے بعد اگر میں کہوں کہ آئین پاکستان میں جو کم عمر میں جو آپ شادی کرواتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے بھی چونکہ پاکستان پینل کوڈ 1860 کے مطابق بغیر رضامندی اور زبردستی کی شادی غیر قانونی ہے۔ اگر اسی طرح میں آپ سے کہوں کہ آئین پاکستان میں چونکہ پہلے تو جائیداد میں جو خواتین کا حق ہے اس کے لیے ابھی جو پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 کہا جاتا ہے، جسے وہ انفورمنس آف وومن پراپرٹی رائٹس یہ منظور کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تعزیرات پاکستان 376 اور 375 کے مطابق کسی شخص کو ریپ کو مرتکب کیا جائے تو وہ اس کو اگر وہ کسی خاتون یا بچی سے اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کرتا ہے، قتل یا ضرر کا خوف دلا کر، تو اس کے لیے تعزیرات پاکستان 375 اور 76 کے ذریعے اس کو سزا ملنی چاہیے اور دینی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، یہ آئین بھی ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہراسانی کے خلاف قانون بھی پاکستان کے آئین کے مطابق موجود ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی 3 سال قید ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ لیکن یہ سارے قوانین جو ہیں کیا یہ صرف کاغذوں پہ موجود ہیں یا ان کو عملی طور پہ پریکٹس ہوتے بھی ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ سارے قوانین ہماری خواتین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج کا ہمارا ٹاپک چاہیے اور ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ میں اپنی پینلسٹ جو ہیں میرے ساتھ جو موجود ہیں میں آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ لالا رخ بخاری صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو۔
میری جو دوسری مہمان ہیں سارا خالد ہیں میری دوسری مہمان. آپ ایڈیٹر بھی ہیں محنت کش تحریک کی. سارا السلام علیکم. میری جو تیسری مہمان ہیں ڈاکٹر ثنا سلیم ہے میری تیسری مہمان. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم ٹو دا شو. میری چوتھی مہمان جنہوں نے مجھے جوائن کرنا ہے ثنا محبوب نے مجھے جوائن کرنا ہے, انہوں نے مجھے ابھی تک جوائن نہیں کیا. اور میری پانچویں مہمان جو ہیں ساجدہ بہار, وہ چونکہ مظفر آباد میں ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو ہو, انہوں نے ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا. ثنا مبارک نے مجھے جوائن کیا ہے. ثنا السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. میں پروفیسر لالا رخ بخاری صاحبہ سیدھا آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے اس لیے سٹارٹ کروں گا کہ چونکہ آپ تعلیم سے منسلک, تعلیم کا آپ کے پاس تجربہ, اور خود آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو تعلیم ریاست پابند ہے دینے کی. تو کیا ہمارے ہاں یہ جو قانون موجود ہے اس قانون کو عملی طور پر پریکٹس ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ پروفیسر صاحبہ کو شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہے, ان کو میری آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر ثنا سلیم میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, آپ بھی تعلیم سے منسلک ہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. کیا کہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ایک نوبل کاز کے لیے یہاں پہ بلایا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. اور ابھی میں سب سے پہلے تو میں بات کروں گی اگر ایجوکیشن پہ اگر میں بات کرتی ہوں آئی تھنک انٹرنیٹ ایشو ہے وہ. ڈاکٹر صاحبہ وہ لالا رخ بخاری صاحبہ بولنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس میرا خیال ہے شاید انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہے. آپ پلیز کنٹینیو کریں, میں ان کے پاس دوبارہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن اور جینڈر ڈسکریمنیشن کہاں پہ جا رہی ہے ہماری. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میم آپ پلیز کنٹینیو کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں, پلیز آپ کنٹینیو کریں, میں ان کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں. جی سب سے پہلے تو یہ بات کروں گی کہ ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 47.5% جو ہے ایجوکیشن ریٹ ہے وومن کا ہمارے پاکستان میں. اور اگر ہم ویسے گلوبلی بات کریں تو وہ باقی اگر ممالک میں دیکھا جائے تو بہت اچھی ہے اس کے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر, مگر پاکستان ڈپرائیوڈ ہے. 53% آف وومن جو ہے ہمارے پاکستان میں ڈپرائیوڈ آف ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ملٹیپل ریزنز ہیں. ملٹیپل ریزنز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے فار ایگزامپل فنڈس کا بہت ایشو ہے. لوگ بہت ڈیلی ویجز کے بچے, جیسے ہمارے پاس میں ایجوکیشن سیکٹر سے ہوں, جیسے کہ میں بہت ساری ایسی بچیاں ہیں آرفنیجز ہیں جن میں بچیوں کو میں پڑھا رہی ہوں اور باقی سب چیزیں اس طرح کی ڈیلی ویجز کے بچے ہیں ایکسیٹرا. تو وہاں پہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو آتا ہے فیملیز اکنامکلی جو ہے نا وہ سیٹلڈ نہیں ہے, جن کو پڑھایا نہیں جاتا. جن بچیوں کو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو پڑھا لو چلو کل کو سہارا بن جائیں گے, بٹ بیٹیوں کو نہیں پڑھایا جاتا. سو ہمیں سب سے پہلے تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور میں آج بلکہ ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو اس میں یو این کا میں اکارڈنگ دیکھ رہی تھی کہ گلوبل جینڈر ڈسکریمنیشن میں جو گیپ رپورٹ ہے بیسیکلی اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس 156 آؤٹ آف پاکستان جو ہے وہ 153 پہ لائے کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے دس از اے ویری بیسیکلی آئی اوپنر فار آل آف اس, ٹھیک ہے, کہ ہم لوگوں کو پاکستان میں وومنس کو ایجوکیشن کس لیول تک دی جا رہی ہے. سیکنڈلی اگر ویسے بات کریں ہمارے ڈفرینٹ رورل ایریاز میں, جو ہمارے گاؤں کے ایریاز ہیں, ان سب ایریاز میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, فار واٹس ایور ریزن ہماری اویئرنیس بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں اویئرنیس کا بہت زیادہ ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو بالکل پڑھایا نہیں جاتا. تو اکنامکلی اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, اگر آپ سوچیں کہ اگر وہ جو 53% آف ڈپرائیوڈ عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایجوکیشن جن کو نہیں ملتی, اگر ان کو مل جائے تو وہ پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اکنامکلی اگر ہم دیکھیں پاکستان کو, کہ پاکستان بہت جلدی ڈیولپ کر سکتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ مل کے ہم ایجوکیشن پہ فوکس کریں, اور فوکس کر کے ہم لوگ بچوں کو پڑھائیں, جس بھی سیکٹر میں ہیں, جہاں پہ بھی ہیں, ان کو اویئرنیس دی جائے. بیسیکلی یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ڈفرینٹ ایریاز میں عورتوں کو اپنے حقوق ہی نہیں پتا.
ٹھیک ہے. اویئرنیس ہی بیسیکلی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم اپنے حقوق کیا ہیں. اگر آپ کو کوئی پڑھنے سے روکتا ہے تو اس میں آپ کیا سولوشن ڈھونڈو, ٹھیک ہے. تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے. اور تھینک یو سو مچ. اب میں چاہوں گی کہ ہماری جو دوسری میم ہے وہ اس چیز پہ کنٹینیو کریں. بالکل ٹھیک. ثنا, میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ ایک تو ظاہر آپ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہماری لڑکیاں جو انوالو نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے شعور نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اسکول جانا ہے, پڑھنا ہے. دوسرا, ریاست پابند ہے کہ ان کو اسکول بھیجے. ریاست کیوں نہیں بھیجتی ان کو اسکول؟ ساجدہ بہار صاحبہ, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو السلام علیکم. آپ کو ساجدہ صاحبہ, آپ بھی چونکہ ایجوکیشن سے ہی منسلک ہے, آپ بھی ایجوکیشن سے منسلک ہے, تو میں سیدھا آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ لڑکیوں اور لڑکوں کو کیا ڈیفرنس ہے وہاں پہ کہ لڑکیوں کو اسکول بھیجا جائے, لڑکوں کو اسکول میں بھیجا جائے؟ اس طرح کا کوئی ہمارے یہاں ڈسکریمنیشن موجود ہے کیا؟ پہلے السلام علیکم برادر عزیز آپ کو اور اس آپ کے پروگرام میں موجود سبھی میری بہنوں کو. تو میں چونکہ کھانا کھا رہی تھی تو تاخیر سے معذرت, آپ کو دیر سے جوائن کیا. تو میں چونکہ رہنے والی ہوں آزاد کشمیر مظفر آباد. ہمارا چونکہ وادی کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ حصہ ہے, تو میں چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ بھی, میں ڈائریکٹر ٹیکسٹ بک بورڈ ہوں. ہمارے ہاں کوئی 60 سال سے پورے آزاد کشمیر میں سکولوں کا سرکاری سکول سسٹم رائج ہے. اور یہ پورے آزاد کشمیر میں 10-11 ضلع ہیں. وادی کشمیر بھی میرا آبائی وطن ہے, میں وہاں بھی ہو آئی ہوں. تو ہمارے کشمیر کا کلچر پاکستان کے صوبوں کے کلچر سے بالکل مختلف ہے. یہاں شعور فکر بیدار ہے. یہاں کہیں بھی جو میری بہنیں بتا رہی ہیں, میں حیران ہو رہی ہوں, یہ کس ملک میں ہے کہ خواتین میں شعور نہیں ہے؟ خواتین میں مردوں سے زیادہ شعور ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں بچیاں, لڑکیاں, بلکہ ہماری دادی نانی تک خواتین پڑھی لکھی تھیں. اور نہ یہاں کاروکاری کی رسمیں, اس طرح زندہ جلائے جانے والے کی, یہاں یہ نہیں ہے کہ عورت مظلوم ہے. یہاں مرد اور عورت ایک معاشرے کا حصہ دونوں ہیں. جو سماج میں ایک مرکزی کی حیثیت مرد کی ہے, وہی خاتون کی بھی ہے. یہاں اس طرح کا نہیں ہے. پھر اسلام نے جو حقوق دیے ہیں, یہاں تعلیم بھی عام ہے, شعور بھی عام ہے. میڈیا ان چینلوں سے پہلے بھی آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے, یہاں 1800 کچھ سے اس وقت ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا, 1.5 صدی پہلے سے مڈل سکولوں کا سلسلہ شروع ہوا. پھر دینی تعلیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. تو یہاں سماج کے دونوں جو یہ حصے ہیں, مرد اور عورت, یہ دونوں برابر ہیں. یہاں سرکاری سکول سسٹم بہت اچھا ہے, پرائمری سے لے کر یونیورسٹیز تک. اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سرکاری دونوں شعور آ گئی الحمدللہ. ہمارے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, ریڈیو ٹی وی پر اسی طرح کام کرتی ہیں, وکلا, ججز, جس طرح مرد کرتے ہیں. یہاں یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی. اگر بہت کم کہیں ہوں گی تو وہاں دین کی یعنی علم کی کمی کہنے کا مطلب ہے, شعور کی کمی, لیکن اوور آل ایسا نہیں ہے. کیا آزاد کشمیر میں خواتین جو ہماری بچیاں ہیں, جو بچے ہیں, وہ ایکولیٹی کی بنیاد پہ اسکول جاتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. بلکہ بچے کہیں آپ کو ورک شاپ میں کام کرتے نظر آئیں گے, لیکن لڑکیاں آزاد کشمیر, آپ بمبر سے لے کر تاوبٹ اور کہوٹا حویلی, راولا کوٹ, اوور آل آپ سب دیکھیں, بالکل ہماری برسر روزگار مردوں سے زیادہ خواتین ہیں. وہ تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ صحت کا شعبہ ہے, ایون دیگر ڈپارٹمنٹ میں بھی خواتین اسی طرح مردوں سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں, یہ 10 سال 20 سال نہیں, یہ 50 دہائی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں سارہ خالد صاحبہ آپ کے پاس آ جاتا ہوں. سارہ خالد صاحبہ, کیا کہتی ہیں آپ؟ خواتین اور جو مرد ہیں ہمارے, ان کو ایکولیٹی کی بنیاد پہ اسکول جانے کی سہولیات وہاں پہ دستیاب ہیں کیا پاکستان میں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنے بنیادی نقطے سے جو ہے یہ آج کی پینل ڈسکشن آرگنائز کی. خواتین کے مسائل اور مشرقی معاشرہ, مطالبات, خواتین کے مطالبات اور ان کا حل. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کوئی ایسا نہ تو کوئی اتنا نیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا جس کے بارے میں پہلے سنا نہیں یا
पढ़ा नहीं या जिसके बारे में कभी कोई डिस्कशन सुनने में नहीं आई। ख़वातीन के हकूक़ और उनके मुतालबात ना सिर्फ पाकिस्तान में, मशरिक में, बल्कि हम यूरोप में भी देखते हैं। तो ख़वातीन को जो मसाइल हैं बेसिकली, और जो उनके मुतालबात हैं और जो उनके हकूक़ हैं, वो एज इट इज़ वही हैं जो कि आज हम यहाँ पे एक कमरे में बैठकर जिन पे डिस्कशन कर रहे हैं, और यही वही बेसिक मुतालबात हैं जो कि एशियन बाकी कंट्रीज में भी और पूरे यूरोप में भी, जहाँ तक मोस्टली ख़वातीन जो अपने हकूक़ की बात करती हैं। फ़र्क थोड़ा सा इसमें ये है, अभी साजदा बहन ने बात की, बहुत पॉजिटिव थी वो, और बहुत वो पॉजिटिव भी थी अपने इस पॉइंट पर कि कश्मीर में जो है हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ख़वातीन कौन से हकूक़ की बात करती हैं। थोड़ा सा मेरा जरा सा इस टॉपिक पे उनकी बात से मैं थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगी कि ये हमें रेशो जो है उसको चेक करना है, हमने उसको देखना है। कश्मीर के अगर इस एरिया में जहाँ पे आपके काम करने का इत्तेफाक होता है या जहाँ पे आप मौजूद हैं, जहाँ पे आपका फील्ड है, उस फील्ड में नो डाउट आपको बहुत अच्छा ख़वातीन के साथ जो है उनकी पार्टिसिपेशन बहुत बेहतर तौर पे नज़र आती होगी। ख़वातीन आपको जॉब्स करते भी नज़र आती होंगी, वो आपको इंडिपेंडेंट नज़र आ रही होंगी। नो डाउट ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कश्मीर भी जो है वो उसकी भी जो मसाइल हैं, चाहे वो बेरोज़गारी है, चाहे महंगाई है, चाहे सियासी मसला है, ये मुआशी मसला है, वो भी दूसरी हमारे से मुल्क से, पाकिस्तान से या बाकी जैसे दूसरी एशियन कंट्री से मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तालीम की, सेहत की, औरत के बरसरे रोजगार होने की, उसकी इंडिपेंडेंस में हम वो आज़ादी की बात करते हैं। वो आज़ादी उसके लिबास की नहीं है, वो आज़ादी उसकी जो है वो अपनी एक कवर के अंदर से निकल के करने वाली आज़ादी नहीं है। वो आज़ादी है उसकी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन की फील्ड को, फिर उसके बाद अपनी जॉब की फील्ड को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सके। और अगर वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, अगर उसने डिग्री ले ली है तो उसके बाद वो उसी फील्ड में जाके जॉब्स भी कर सके, उसको उस चीज़ की भी आज़ादी हो। अनफॉर्चुनेटली मगर ये मैं बात कहूँगी जो कि एक हकीकत है और एक तल्ख हकीकत है कि हाँ, पाकिस्तान में मोस्टली डॉक्टर्स, स्पेशली मैं डॉक्टर्स पे ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक ये फील्ड है जहाँ पे ख़वातीन डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बावजूद भी वो अपनी वो जॉब्स नहीं कर रही, वो घरों पे मौजूद हैं। सिर्फ एक उनकी मतलब इस फील्ड में आने का मकसद सिर्फ ये है कि एक अच्छी डॉक्टर बन जाओ, अच्छी क्वालिफिकेशन ले लो, क्योंकि इसी फील्ड में किसी डॉक्टर के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर तुम्हें अच्छी तालीम लेके कोई प्रोफेसर बनना है तो इसी फील्ड में जाके तुम अपने ही जैसे किसी इंसान के साथ, और एक अच्छा तुम्हारा फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन मसला ये है, नो डाउट मैं ये बात मानती हूँ कि कश्मीर के अंदर लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा ऐसी हैं जो डॉक्टर्स भी बन रही हैं, और मुझे इत्तेफाक भी हुआ ऐसी बहुत ज्यादा लड़कियों से, स्टूडेंट से इंटरेक्शन मेरा उनसे रहा। लेकिन उनके जब इतनी तालीम हासिल करने के बाद भी जब वो अपनी उस डिग्री को यूटिलाइज नहीं कर सकती, जब वो अपनी सर्विसेज नहीं दे सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के जो काम की जगह हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे इतनी प्रोटेक्शन नहीं है उनके लिए कि वो घर से निकल के उनके वालिदैन की तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से, उनके हस्बैंड्स की तरफ से उनको परमिशन नहीं है कि आप जाके जो है ड्यूटी करो या आप जाकर जो है अपनी जॉब्स कर सको। फिर हम इसी मुल्क में एक रावलपिंडी शहर में जो है वो मैं मौजूद हूँ, और मैं आपको अपने एक सिटी की बात बताती हूँ। ये एक ज़ाहिर है इस्लामाबाद के साथ एक ट्विन सिटीज जो है ये, और यहाँ पे कंपैरेटिवली हमारे बैकवर्ड एरियाज के, चाहे वो सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे देही इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ के कंपैरेटिवली नो डाउट यहाँ पे ख़वातीन जो हैं यहाँ पे तालीम भी हासिल कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं, उनको इतना शऊर है, वो नौकरियाँ भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया का नहीं है, ये हमारे पूरे एक सोसाइटी का, पूरे मुआशरे का, और इसके साथ हमारे साथ जो भी साउथर्न जो कंट्रीज जुड़े हुए हैं उनके साथ भी, उनको भी हम जोड़ते हैं, जिसमें हम बांग्लादेश को देख सकते हैं, जिसमें हम इंडिया को भी देखते हैं, जिसमें हम भूटान को देखते हैं। ये तमाम एरियाज जो हमारे साथ लिंक्ड हैं कि वहाँ पे भी ख़वातीन जो हैं उनको यही बेसिक इश्यूज है। ये नहीं कि किसी एक शहर के अंदर रहते हुए तो ख़वातीन को वो चीज़ मिल रही है, लेकिन अगर आप यहीं से कुछ किलोमीटर आगे किसी गांव में चले जाते हैं तो वहां पे ख़वातीन का हाल ऐसा नहीं है जैसे अभी आप बता रही हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि जो जहाँ के बेटे जो हैं इतने तालीम याफ्ता हैं और इतने अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिसेज जो हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो सिर्फ घर की
جو کام کاج ہے, جو گھر کے کپڑے برتن وغیرہ ہیں, وہ صرف وہیں تک محدود ہیں. انہیں پرمیشن نہیں ہے, ان کو اتنی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے بعد آپ جب شعور آتا ہے تو کیونکہ آپ اپنے لمٹس کراس کر جاتے ہو, آپ مرد کے مقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہو. اور یہ تو بہت کامن ڈسکشن ہے, یہ کوئی میں عجیب بات نہیں کر رہی کہ صرف خواتین کو علم سے ان کی دوری کی جو بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے مرد کو کمپٹیٹ کرے گی, جو کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے میل شیونزم جو ہے وہ اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی, اسپیشلی مشرقی سوسائٹی میں. بالکل سارا, میں اگر آپ سے ایگری کروں تو میں پروفیسر لالہ رخ بخاری کے پاس جاؤں گا, لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں, اسپیشلی اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو وہاں پہ فاطمہ جناح, بینظیر بھٹو, بلقیس سیدی, سمینہ بیگ, منیبہ مزاری, ملالہ یوسفزئی, جہاں آرا, خدیجہ عزیز, عرفہ کریم, عائشہ فاروق, نسیم امید, ماریہ طور, یہ ساری ایسی خواتین ہیں کہ جو کسی شہر سے نہیں بلکہ دیہاتوں سے ہی اٹھ کے آئی ہیں. اگر جلیلہ حیدر کی آپ بات کریں تو وہ صوبہ بلوچستان سے آئی ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ ظاہر بہت ہی پسماندہ ہے, بہت ہی پیچھے ہیں. آسمہ جہانگیر کی آپ بات کریں کہ تو انہوں نے ظاہر پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا مطلب آپ وہ انسانی حقوق کے ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا اس پہ. شرمین عبید چنائے کا آپ نے تو انہوں نے آسکر ایوارڈ لیا. کرشن کماری کو آپ دیکھیں, وہ سینٹ میں کہاں سے آئی ہیں, جس گاؤں سے وہ آئی ہیں کرشن کماری, وہاں سے صبر نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہاں سے مطلب سینٹ کی سیٹ کے لیے آ سکے. یہ سارے ایسے نام ہیں کہ جو ہمارے ملک پاکستان میں ہی ہوا ہے, اور سارے لوگ دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں. میں پروفیسر لالہ رخ بخاری آپ کے پاس آ جاؤں, اگر کیا کہتی ہیں آپ؟ پروفیسر صاحبہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل. جی پلیز بولیں آپ. اب میری آواز, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں آپ کو سنا, کی آواز کلیئر ہے مجھے. جی پروفیسر صاحب اگر آپ مجھے دوبارہ کی آواز بولیں پلیز بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں سائرہ کو سیکنڈ آپ نے جو ہیں یہ پاکستان کی خواتین کی تقریباً اگر پروفیسر صاحب اگر آپ مجھے دوبارہ جوائن کر پائیں, چونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اجتماع کی صورت میں اس کو واضح نہیں. پروفیسر صاحبہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی, پلیز آپ مجھے اگر دوبارہ جوائن کر سکیں. میں ثنا محبوب میرے ساتھ موجود ہیں, ثنا مبارک میرے ساتھ موجود ہیں. ثنا ویلکم ٹو دا شو. کیا کہتی ہیں ہمارے ہاں جو خواتین ہیں, جس طرح جلیلہ حیدر ہیں, آسمہ جہانگیر ہیں, جس طرح شرمین عبید چنائے ہیں, کرشن کماری ہیں, یہ ساری خواتین تو بھی ہمارے ملک پاکستان سے ہیں, تو کیا ان کے لیے ایکولیٹی ہے, ان کے لیے تعلیم کی سہولیات موجود ہیں اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ ثنا مبارک آپ میرے ساتھ ہیں؟ ثنا کو بھی شاید میری آواز نہیں. ثنا پلیز مجھے دوبارہ جوائن کریں, آپ ثنا دوبارہ جوائن کریں. میں مظفر آباد چلا جاتا ہوں. ساجدہ بہار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ساجدہ بہار صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ؟ جس طرح میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, جس طرح جلیلہ حیدر کی, آسمہ جہانگیر کی, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی, فاطمہ جناح کی, بلقیس سیدی کی, سمینہ بیگ کی, عرفہ کریم کی, ثنا میر کی, یہ ساری خواتین تو بھی پاکستان کی ہیں. ان کو ایکولیٹی کی تعلیم, ان کو ایکولیٹی کی سہولیات کیسے میسر ہیں, باقی لوگوں کو نہیں ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن ایسا تو کہیں نہیں دیکھا گیا کہ اگر ہماری ان سربر آوردہ خواتین کو, بلکہ محترمہ فاطمہ جناح نے تو اپنے بھائی سمیت بر صغیر کی تاریخی بدل کر رکھ دی اپنی کاوش اور جدوجہد سے, عملی جدوجہد سے. لیکن سسٹم نے یعنی حکومت نے
کسی بھی جگہ پابندی نہیں لگائی کہ اگر ایک ریڑھی والے کی بیٹی ہے وہ سکول نہ جائے. ایسی قانون سازی نہیں ہوئی کہ اس کا بیٹا پڑھے اور بیٹی نہ پڑھے. جہاں تک میں بھی الحمدللہ مطلب شعور کی آنکھ کھولی تو یہی خبر اخبار اور اس چیز سے وابستہ ہوں. تو لیکن ایسی پابندی کہیں بھی نہیں ہے. کہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ نقص کہاں ہے. جو جب ملک بنا تو ریاست کے جو کام ہوتے ہیں کرنے کے کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو تعلیم ٹھیک اس کو سہولت دینا. تو یہاں ہمارے طبقاتی نظام تعلیم بھی آ گیا. ایلیٹ کلاس کا الگ, سرکاری کلاس اس کا سوری متوسط طبقے کا الگ اور غریب طبقے کا الگ. غریب نے تو جانا ہی نہیں تھا. تو پھر یعنی شعور کی کمی میں اس کو کہوں گی. ملک نے پابندی مملکت نے نہیں لگائی, ریاست نے نہیں لگائی کہ ہمارے ہاں جو خاتون ہمیں یا جو ہمیں کھانا پکا کر دیتا ہے میری ہیلپر ہے کہ اس کی لڑکی یا اس کا بیٹا سکول نہ جائے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ میرے پاس یا میری طرح یا آپ کی کسی دوسری بہن کے ہاں یا ہماری ان بہنوں کے ہاں کام کرتی ہے وہ خاتون یا اس کا میاں ہمارا ڈرائیور ہے تو یہ پھر ہمارا کام بھی بنتا ہے کہ اس کے بچے سکول اگر نہیں جا رہے, اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں, تو یہ انفرادی طور پر ہم سب مل کر ایک ملک بنتے ہیں, ایک معاشرہ بنتے ہیں, ایک قوم بنتے ہیں. تو ہم نے بھی اس کی دینی تعلیم کی طرف بھی دیکھنا ہوگا. اور اس کا بچہ اگر پرائیویٹ سکول میں نہیں جا سکتا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سرکاری سکول میں داخل کریں. محروم کسی کو کسی نے نہیں کیا اپنا یہ محترمہ فاطمہ جناح بننے سے اور بے نظیر بھٹو بننے سے. کسی نے کسی کو محروم نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہر آدمی نے اپنے لیے راستہ پھر خود بنایا. بنیادی ذمہ داری البتہ ریاست کی ہے, صحت کا, تعلیم کا, یہ سب کچھ کا. اس لیے عورت اور مرد کو یہ جو ہمارا کوئی 3 دہائیوں سے میں دیکھ رہی ہوں جو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یہ دن مناتے ہیں, خواتین کا الگ, مرد کا الگ, باپ کا الگ, بحیثیت مسلم یا بحیثیت ہمارا سیدھا سادہ جو پڑھا لکھا الحمدللہ معاشرہ ہے, اس میں ہمارا میرا وہ دن جو صبح نماز کے بعد شروع ہوتا ہے جب میں ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو میں اپنی ماں کو فون کر کے خیریت پوچھتی ہوں. ہمارا ہر شب و روز ماں, باپ, بہن, بھائی, آپ جیسے پیارے بھائی, بچے, ہم سب مل کر ایک معاشرہ ہیں. یہ یورپ میں ہے, یہ مغرب کی تہذیب ہے کہ الگ کر دیا جاتا ہے, سال میں 1 دفعہ ان کو سلام کرو. یا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہمارے دین کی روایات تعلیم بھی نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کی روایتیں بھی نہیں ہیں. کہ یہ اور عورت کہیں بالکل کوئی ایسی مظلوم اور محکوم چیز نہیں ہے. کہیں اگر ہے تو میں کہتی ہوں وہ عورت قابل مذمت ہے جو اتنی محکوم اور مظلوم بنتی ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے. میں نے کم از کم اپنے معاشرے میں ایسا کہیں نہیں دیکھتی. بہت کم کہیں, جہاں کہیں اگر میں سنوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں علم کی کمی ہے یا ہم جیسے جو پڑھے لکھے وہ لوگ وہاں موجود ہوں تو ہم سب کو مل کر چاہیے اس بات کو دور کرنا. میں خود ایسا کرتی ہوں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ کہیں کسی کے بچہ بچی دونوں چیزیں, دونوں بچہ اور بچی دونوں ضروری ہیں, عورت اتنی مظلوم کہیں بھی نہیں ہے, نہ عورت مرد سے پیچھے ہے, ہر کامیاب مرد سے آگے عورت ہے. جہاں یہ کہا جاتا ہے, NGO والے کہتے ہیں, 1 سیکنڈ شاید سنیے, یہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے. پیچھے کیوں عورت کچھ کم ہے صلاحیت میں کہ کچھ نہیں. اور عورت کو اسلام نے سب سے پہلے حقوق دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی مشیر ٹھہری, یعنی اس حکومت کا حصہ ٹھہری, اس مشورے میں شامل ہوئی اور آپ نے مشورہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں تو اسلام نے سب کچھ دیا ہے. ہم مغرب اور یورپ کی تہذیب کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. وہاں واقعی عورت, یہاں تو آج بھی عورت کو عزت ہے, یہاں تو عورت کا احترام ہے. ہم کسی اسپتال میں جائیں, کہیں جائیں, کسی تقریب میں جائیں, خواتین پہلے. تو یہ چیز نہیں ہے. جہاں کہیں ایسے عورت کو کسی نے الگ سمجھ کر, معذور سمجھ کر محروم نہیں کیا. اب یہ NGO ایجنڈا ہے, ان کے اپنے ایجنڈے ہیں, ہمیں بدنام کرتے ہیں, اتنا بھی ظلم نہیں ہے. ان کے یہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اس کی تشہیر نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے. تو ہمارے ہاں جہاں کہیں کمی, خامی, کوتاہی کوئی چیز ہے, شعور کی کمی, دین کے علم کی کمی, قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں سب کچھ وہیں سے ملا ہے. باقی یہ ملالہ اور شرمین, عبید, چنائی, یہ ہماری آئیڈیل خواتین نہیں ہیں. ہماری صحابیات آئیڈیل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بر صغیر کی فاطمہ جناح بے نظیر گزری,
اور اس تحریک پاکستان تحریک آزادی کشمیر میں دیکھیں آپ، میں برہان مظفر وانی کی والدہ سے مل کر آئی سری نگر سے 2018 میں، اس خاتون کا عزم، محنت اور حوصلہ دیکھیں. تو ہمارے ہاں یہ کچھ نہیں ہے. جہاں کہیں عورت، اگر کوئی پڑھی لکھی عورت ایسی مظلوم اس شعور کے دور میں بھی ہے تو میرے خیال میں وہ عورت قابل مذمت ہے. عورت کے مرد ہر کامیاب مرد کے آگے عورت ہے، مرد پیچھے ہے، چونکہ عورت پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، اس میں انتظامی صلاحیتیں ہیں، تدریسی صلاحیتیں ہیں، ہر جگہ عورت کامیاب ہے. ہم بھی 2 میاں بیوی جاب کرتے ہیں. میرے میاں ڈی جی صاحب بیورو ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں. ان سے پہلے صبح میں تیار ہوتی ہوں، اپنی ڈیوٹی کا احساس کرتی ہوں. میری ایک بیٹی امریکہ میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے، دوسری اسلام آباد میں شریعہ لا کر رہی ہے ماشاءاللہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مظلومی مجھے دکھتی نہیں ہے جتنی میڈیا، یہ یورپ، یہ مغرب ہمیں بدنام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے بالکل مختصراً صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو طبقاتی نظام تعلیم کی آپ نے بات کی، کیا یہی طبقاتی نظام تعلیم ہمارے بچے اور بچیوں کو اسکولوں میں ایک ڈسکریمنیشن کریٹ کر کے ان کی اسکول کی جو تعلیم ہے اس کو متاثر کرتا ہے؟ کیا یہ میرے خیال میں کسی حد تک شاید یہ بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہی کلاس بندی ہو گئی نا کہ اگر آپ کا اور میرا بچہ بیکن میں پڑے گا. آپ کا جواب آ گیا، ٹھیک. لیکن دوسری بات ایک اور کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ہماری خواتین ہیں ان کو کوئی مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے خیال میں جس معاشرے کے اندر اس وقت میں رہ رہی ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں رہ رہی ہوں. چند دن پہلے بھی یہاں بھی قومی سطح کی عالمی خواتین کی وہ تقریب جو ہوتی ہے، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں میں خانہ یورپ کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. تو یہ واویلا کروایا جاتا ہے عورتوں سے. میرے خیال میں یہاں کوئی ایسا سچ مسائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیہاتوں میں بھی نہیں ہے. شاید ایک بات سن لیجیے، آزاد کشمیر کے دیہات بھی سچی بات ہے، وہاں بھی ایسا ماحول نہیں ہے. وہاں بھی خواتین پڑھی لکھی ہیں، جو پڑھی لکھی نہیں بھی ہیں باشعور ہیں، اور دنیاوی گھریلو معاملات، آنا جانا، معاشی لحاظ سے اچھے حالات ہیں الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. میں ڈاکٹر ثنا آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں پہلے ثنا محبوب کو اگر چیک کر لوں. ثنا محبوب اگر مجھے سن رہی ہیں، ثنا محبوب میں ان کا موقف لے لوں کہ کیا ہماری خواتین کو کوئی ایشوز ہیں، کوئی پرابلمز ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل، ہماری خواتین جو ہماری معاشرے کا جو ابھی موجودہ جو ہماری صورتحال ہے، اگر ہم پورے ورلڈ کی خواتین کے مسائل چونکہ ایک ہی جیسے ہیں، یکساں مسائل ہیں، سبھی کو ہے مسئلہ، لیکن ہم خواتین کی جو بھی سیاسی، معاشی یا صحافتی جو ہمارے ساتھ مسائل جو درپیش آ رہے ہیں، اس کا پس منظر جانے بغیر ہم اس پہ میرے خیال میں اچھی طرح سے روشنی نہیں ڈال سکتے. خواتین کا مسئلہ ایکول ہے، چاہے وہ مشرق کے اندر ہو، چاہے وہ مغرب کے اندر ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی جو خواتین کے بہت مسائل ہیں. 3 بڑے مسائل گنیے، 3 بڑے مسائل مجھے بتائیے خواتین کے. کیا کیا 3 بڑے مسائل ہیں؟ خواتین کے ساتھ سب سے پہلے تو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. نمبر 2 خواتین کے ساتھ ہیلتھ کی پرابلم ہے. نمبر 3 خواتین کے ساتھ روزگار کی پرابلم ہے. نمبر 4 ہراسمنٹ کی پرابلم ہے، جنسی زیادتی ہوتی ہے. مطلب ان گنت مسائل ایسے ہیں بے شمار جن کا احاطہ شاید کہ ہم چند منٹوں میں نہیں بیان کر سکتے. ثنا مبارک، ایجوکیشن میں کیا یہ ڈیفرنس کریٹ کیا گیا ہے کہ خواتون سکول جا سکتی ہے، بچی سکول جا سکتی ہے، بچہ نہیں جا سکتا ہے، بچہ جا سکتا ہے، بچی نہیں جا سکتی؟ کیا اس طرح کی ڈسکریمنیشن موجود ہے؟ کیا ہاسپٹل کے اندر یہ ڈسکریمنیشن موجود ہے کہ عورت ہاسپٹل جا سکتی ہے، مرد نہیں جا سکتا، مرد جا سکتا ہے، عورت نہیں جا سکتی؟ کیا اس طرح کی ڈسکریمنیشن موجود ہے وہاں پہ؟ جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہم جب ہم ایک کنٹری کی شہری آبادی اور دیہی آبادی کا جب ہم تعین کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ شہروں کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، خواتین ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہے، وہ بالکل فارغ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی جائزہ ہم ملک کی جو دیہاتی آبادی ہے، جو قبائلی علاقہ جات ہیں. محترمہ، بہت سارے مرد بھی تو روزگار کے مسائل سے دوچار ہیں، ان کا بھی تو، بہت سارے مردوں کا بھی تو مسئلہ ہے روزگار. سر، عورت کی جو لڑائی ہے اپنے حقوق کے لیے وہ مرد کے ساتھ نہیں ہے.
وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے ریاست کے ساتھ، وہ اپنی ریاست سے اپنے حقوق مانگ رہی ہے، وہ حق روزگار مانگ رہی ہے، حق صحت مانگ رہی ہے، تعلیم کا حق مانگ رہی ہے، اپنی مرضی سے. تو کیا ریاست کہیں کوئی فرق کر رہی ہے عورت اور مرد کے درمیان میں؟ عورت کے لیے الگ سے اسکول نہیں بنا رہی، عورت کے لیے ہاسپٹل نہیں بنا رہی، عورت کے لیے کیا ان کو پابندی ہے کہ وہ میڈیکل؟ میرے ساتھ ثنا چلی گئی، ثنا ڈسکنیکٹ ہو گئی، دوبارہ ثنا اگر جوائن کرتی ہیں تو ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر ثنا آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، جس طرح جلیلہ حیدر کی دی، آسما جہانگیر کی شرمین عباد سنائی کی کرشن کماری کی، ساری ایسی خواتین جو ہمارے ملک سے ہیں، ان کو تو سہولیات میسر ہیں. کیا باقی خواتین کو سہولیات میسر نہیں ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں میم ساجدہ جو نے کچھ چیزیں بولی ہیں کہ کشمیر کی بات انہوں نے کی ہے کہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ بچی ڈپرائیوڈ نہیں ہے اور کوئی مسائل نہیں ہے عورت کے، کہ یہ جو جلوس اور یہ وہ سب عورت مارچ ہوتا ہے، یہ سب کچھ غلط ہے. میں اس کنڈیم ضرور کروں گی اس چیز کو جو کہ عورت مارچ میرا جسم میری مرضی کا کرتے ہیں، مگر اپنے حقوق کے لیے بات کرنا کہیں غلط نہیں ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کہتی ہیں کشمیر میں ود ڈیو ریسپیکٹ میم کہ آپ کہتی ہیں کشمیر میں کسی کو بھی ایجوکیشن کا پرابلم نہیں ہے، تو پھر آپ کی لٹریسی ریٹ 45% کیوں ہے فیمیلز میں؟ ٹھیک ہے، اگر بات کی جائے، میں ایز اے گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن وائس چیئرمین، ہم لوگ آلریڈی سرویز کریں ڈفرینٹ کشمیر کے پارٹس میں. اگر آپ کہیں گی تو میں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دے سکتی ہوں. اگر آپ ہیلتھ سیکٹر میں بات کریں تو آپ کی کشمیر میں ایک ضلع میں ہر سال 100 عورت مرتی ہے ود ان دا لیبر پین، کیونکہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں ملتی. تو میم اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور دوسری چیز، اگر آپ کشمیر کو دیکھیں ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، آپ نے ابھی بولا کہ آپ کی بیٹی اسلام آباد پڑھی ہے، اگر آپ کا اسلام آباد کیوں آنا پڑا ہے؟ آپ وہاں پہ یونیورسٹی، اسکولز، ایسی چیزیں کیوں نہیں ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو اسلام آباد کی جگہ وہاں پڑھا سکیں؟ ٹھیک ہے، مظلوم بنتی ہے اس کے اوپر کنڈیم اس کو کرنا چاہیے. تو میم آپ مجھے یہ بتائیں، اسلام پاکستان، ہم تو پاکستان کے ہی ساتھ ہے نا. ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر ثنا آپ نے کہا میں نے پورا سوال نہیں سنا جو میری بہن مجھ سے کر رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم بالکل اوکے ہیں، لیکن بہرحال ہم خواندگی میں شاہد جی جی پلیز بولیں آپ. ہم خواندگی میں پاکستان کے سارے صوبوں سے آگے ہیں اور روزگار کے مواقع بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر اس شہر کی 1 لاکھ آبادی ہے ساری صبح اٹھ کر نوکریوں پر جائے. اگر کسی گھر میں خوشحالی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے تو وہ چل رہا ہے، تو کچھ خواتین اپنے اس سہولت کی وجہ سے بھی جاب نہیں کرتی ہیں، ایسا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو باقی جو آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کیوں آئے، تو اسلام آباد تو ہم سب آزاد کشمیر والے کا دوسرا گھر ہے. اسلام آباد نہ جائیں تو کہاں؟ دہلی جائیں؟ کیا دہلی جائیں ہم؟ اگر ہم اسلام آباد نہ جائیں تو دہلی جائیں؟ اسلام آباد تو ہمارا مرکز ہے نا. اسلام آباد پاکستان، یہ آزاد کشمیر جو ہے پاکستان کی اس میں ہے نا، پاکستان کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے یقیناً جب ہم اپنے شہر سے، ہمارے شہر میں بھی یونیورسٹی ہے، پورے آزاد کشمیر کے بچے، یہ دارالحکومت ہے، میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت سے بات کر رہی ہوں. تو اتنا عورت مارچ کا مجھے نہیں پتا. آپ نے، چونکہ آپ کی آواز میری چھوٹی بہن مجھ تک پہنچی نہیں کہ آپ نے عورت مارچ سے متعلق مجھ سے کیا سوال کیا. آپ اگر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میری ایک بیٹی امریکہ میں ہارڈورڈ میں ماشاءاللہ پڑھتی ہے اور ایک اسلام آباد میں، یہ تو مواقع ہیں نا. یہ تو اس وقت سے بھی تھے جب سے دنیا کا سسٹم بنا کہ جہاں بہتر موقع ہے وہاں آپ چلے جائیں، جاب کے لیے جائیں، تعلیم کے لیے جائیں. تو یہ تو آپ کے سوال میں تو مجھے ایسی بات نظر نہیں آئی. باقی عورت مارچ کا آپ دہرائیں، وہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بہتر موقع کے لیے کوئی بھی بچی، بچہ، لڑکا، بڑا، بوڑھا کسی بھی شہر میں جا سکتا ہے. اسلام آباد تو ہمارا گھر ہے نا، وہ تو ہمارا مطلب دوسرا گھر ہے ہم آزاد کشمیر والوں کا. شاہد صاحب یہ پھر محترمہ کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتی ہوں. نہیں، عورت مارچ کی کیا بات آپ نے مجھ سے پوچھی؟ پلیز آپ ذرا سوال دہرائیں. ڈاکٹر ثنا میرے ساتھ ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. محترمہ کائنڈلی ثنا آپ پلیز تھوڑا سا
سنیے گا، میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، جب عورتوں کے حقوق کی آل اوور بات ہو رہی ہے، جب ہم پورے سماج کا ایک تجزیہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو یہ بات ہوئی کہ جس بندے کے پاس بہتر مواقع ہوئے، جس کی معاشیت تھوڑی اچھی ہوئی، جس کے گھر کے تھوڑے سے حالات اچھے ہوئے، وہ اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو یورپ امریکہ کی کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھا سکتا ہے. اور پھر جو ہمارے جیسے لوگ ہوئے ان کا رائٹ کہاں ہے، وہ کہاں جا کے پڑھیں گے؟ مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ کی ریاست کے اندر تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی کالجز میں، آپ اپنی یونیورسٹیز کے اندر وہ نصاب لائیں، وہ ٹیچرز لائیں، آپ پوری کر سننا کریں نا، تاکہ آپ کے بچے ایجوکیٹ ہو کے وہاں کے آپ کی ریاست میں کے اداروں میں جا کے اپنا کام کر سکیں. کیا مطلب وہاں کے اداروں میں کام کر سکیں؟ ہمارا جو نصاب ہے آج کا، جو نصاب ہمارا مرتب ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ ادب میں، کسی تنقید میں، کسی غور و فکر میں اس کی کھپت ہو، جدوجہد کرنے کی بجائے، تو ہمارا تعلیمی نصاب ایسا مرتب. لیکن جس اندھیرے معاشرے کی آپ لوگ بات کر رہی ہیں وہ یہاں تو نہیں ہے. آپ کدھر سے بات کر رہی ہیں؟ تعلیمی نصاب تو ہمارا بہت اچھا ہے، بہت آگے والا ہے. میں اپنے نصاب کا آج کل کے بچوں کے ساتھ اگر موازنہ کروں گی تو ہم نے بھی بہت اچھا نصاب پڑھا ہے. اب یہ الگ بات کہ ظاہر ہے جدت آتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جتنی محرومیوں کا آپ لوگ رونا رو رہے ہیں آزاد کشمیر کے معاشرے میں، یہ کچھ شاہد کم از کم نہیں ہے. تو رہی جو اس خاتون نے عورت مارچ کی بات پوچھی، تو عورت مارچ کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. عورت مارچ اگر ریاست کے ساتھ کرتی ہے یا کسی محکمے کے ساتھ کرتی ہے، میرے خیال میں شاہد میں بحیثیت ایک آج کشمیری خاتون کے یا کمتر درجے کی مسلمان ہونے کے، یہ عورت مارچ والی یہ جتنا بھی ہے یہ یورپ کا ایجنڈا ہے، بکواس ہے. یورپ نے ہمیں اس طرف لگایا ہے. سنیے یہ انہوں نے اس طرف لگایا ہے کہ حقوق کیوں نہیں ہے؟ عورت کوئی الگ جانور تو نہیں ہے نا، عورت کو سارے حقوق مل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ عورت کسی جنگل میں الگ بند نہیں ہے. عورت اور معاشرے سے، مرد سے مل کر معاشرہ بنا ہے، لہذا کیوں نہیں ہے؟ بالکل یہ بکواس ہے. یہ یورپ نے اس طرف لگا دیا ہمیں، میڈیا چینل کھول گئے ادھر. بس کہیں ایک آدھ جہاں بھی ایسا کوئی ظلم کسی عورت پر ہوتا ہے تو اس کی وہ قابل مذمت ہے، وہ اس کا ایکشن لیا جانا چاہیے. جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے وہاں نوٹس لیا جانا چاہیے. عورت بھی اتنی مظلوم ہے، کہیں عورت بھی عورت پر ظلم کرتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جہاں عورت اسلام آباد میں چند سال پہلے ایک عورت نے اپنی ملازمہ کو مار ڈالا تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں عورت مارچ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں صرف کشمیر کے معاشرے کی بات کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کہاں ظلم ہو رہا ہے. یہاں کوئی ظلم نہیں جی. عورت مارچ کا جہاں تک تعلق ہے، عورت مارچ میرے خیال میں تو ہر گلی میں ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے. کیوں ہوگا؟ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا. ہمارے کشمیر میں اللہ کا شکر ہے یہاں نہیں ہوتا. ہمیں میری بہن بات سنیں، کیوں ہوگا جب ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہے؟ ہماری مردوں سے زیادہ صبح تعداد خواتین کی ہوتی ہے. دفاتر میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دیہاتوں تک لائن لگی ہوتی ہے. نیلم کے اینڈ تک چلے جائیں، بیپر جائیں، رابلہ کوٹ جائیں. آپ ذرا کاؤنٹ کریے، معاشرے کے حال اور مسائل کو دیکھیے، ذرا کاؤنٹ کریے. آپ اپنے ایک جدید، آپ اپنی سٹی کے اندر، سنا پلیز، میں اگر ہمارے سٹی کے اندر اللہ تعالیٰ میں سٹی کی بات ہی نہیں، میں پورے آزاد کشمیر کی نمائندگی کر رہی ہوں، پورے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی بھی کر رہی ہوں. پورے آزاد کشمیر میں آپ جائیں، دیہاتوں میں دیکھیں آپ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کوئی نہیں ہوتا. آپ کس جگہ کی رہنے والی ہیں ویسے؟ ثنا مبارک پلیز مجھے بات کرنے دیں. سارا خالد سے مجھے بات کرنے دیں. سارا خالد، جو آزاد جموں کشمیر کی جو ویب سائٹ ہے، جو آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کے مطابق میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہاں پہ 98% 90% بوائز اینڈ گرلز جو ایجوکیشن وہاں پہ ہے، وہ یہ ریشو یہ بتا رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کی جو ویب سائٹ ہے، سرکاری طور پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ تو ظاہر ہے جس طرح محترمہ ساجدہ بہار صاحبہ بتا رہی ہیں کہ ایجوکیشن کا کوئی فقدان نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ظاہر ہے اے جے کے گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن آلموسٹ 98 90% وہ بتا رہے ہیں
خواتین اور مردوں میں. تو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا مسائل کیا نظر آتے ہیں؟ آپ کو خواتین کے کیا مسائل ہیں جن کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، جن کے لیے آگے ہمیں بات کرنی چاہیے، جن کے لیے باہر نکلنا چاہیے ہمیں، وہ کیا مسائل ہیں؟ ایک تو شاہد صاحب صرف ایک تعلیم کا ہی مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہماری آلموسٹ پوری ڈیبیٹ ہی جو گزر گئی. آپ جس فیکٹس اینڈ فگر کی بات کریں، یہ میں نے پہلے بھی ساجدہ بہن سے بات کی کہ یہ بہت اچھا پازیٹیو سائن ہے اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے کشمیر میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، مرد اور عورت جو ہے یہاں پہ دونوں ہی تعلیم کا ہے وہ مساوی اس سے جو ہے مستفید ہو رہے ہیں. پرابلم دیکھیں، مسئلہ صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا، بات بیسیکلی آتی ہے شعور کی آتی ہے. اور یہ جو جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس کو اگر میں ایک پوائنٹ میں اس کو ایکسپلین کیا جائے نا تو شاہد بھائی بیسیکلی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کسی جنس کی ڈویژن یا عورت یا مرد کا نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اس طبقاتی نظام کا ہے، اس ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کا ہے کہ جہاں پہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا دانستہ طور پر کہ آپس کی جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں. سارا خالد محترمہ، اگر میں آپ سے جان سکوں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، مرد اور عورت کے کوئی الگ الگ مسائل نہیں ہے، تو کیوں نہیں مرد اور عورت مل کر ایک ساتھ ایک مارچ کرتے؟ عورت مارچ الگ کیوں کی جاتی ہے، مرد مارچ الگ کیوں کی جاتی ہے؟ دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ریاست کے خلاف اس طبقاتی نظام کے خلاف جدوجہد اکٹھا کرنی چاہیے نا. بالکل بالکل ایگری کرتے ہیں شاہد صاحب، ایسے ہی ہونا چاہیے. اور عورت مارچ بیسیکلی اس کا ایک جو کانسیپٹ ہے نا بہت نیگیٹو طور پہ اس کو پورٹری کیا گیا ہے. بیسیکلی خواتین کا جو مارچ ہے یہ جن شہروں میں ہوا، اگر آپ آج اس مارچ کو دیکھیں تو اس میں مردوں نے بھی اتنی ہی تعداد میں شرکت کی، اور وہ پروفیسرز بھی تھے، وہ ڈاکٹرز بھی تھے، وہ اسٹوڈنٹس بھی تھے، وہ بھائی تھے، وہ ہسبینڈس تھے. میں خود کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے خود بھی ان پروگرامز میں جب شرکت کی تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے تھے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی بیسک پرابلم جو ہے ہراسمنٹ کا کیا ایشو ہے، یا ان کی ایکول سیلری نہیں مل رہی. ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے اندر اگر میں جاب کر رہی ہوں، میرے ساتھ میرا بھائی جاب کر رہا ہے، تو اگر اس کو 25,000 دیا جا رہا ہے تو مجھے 18 یا 12,000 کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی ورکنگ آورز آپ کے سیم ہیں تو آپ کو سیلری میں ڈسکرمنیشن کیوں ہے؟ دیکھیں مردوں، ایک تو اول تو میل ڈومیننٹ جو سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ مرد مارچ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مارچز وہ کرتے ہیں، پروٹیسٹ وہ کرتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کہ جس کے ساتھ کوئی پرابلم اور کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہاں ہمارے نوجوان کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. خواتین بیسیکلی 8 مارچ جو ہے نا ساجدہ بہن، بیسیکلی یہ محنت کش خواتین کا بنیادی دن تھا، اور ہم نے اس پہ پروگرام کیا اور بہت اویئرنیس ہم نے اس میں دی کہ بیسیکلی یہ عورت مارچ یہ آزادی نہیں مانگ رہی کہ اس کو لباس کی آزادی چاہیے یا اس کو اپنے خاوند کے سامنے یا بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے لڑنے کی آزادی چاہیے. وہ بیسیکلی آزادی اس پہ یہ تھے کہ ایک محنت کش عورت ہے. آپ اگر جاب کرتی ہیں تو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. میں خود ایک ورکنگ لیڈی ہوں، ثنا جاب کرتی ہیں، ثنا مدثر جو ہے یہ بھی جو ہے محنت کش خاتون ہے. تو ہم لوگ جب اس فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو ہم ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہم گھر کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، ہم باہر کی ڈیوٹی کرتے ہیں. گھر کی ڈیوٹی کے بعد جب باہر کی ڈیوٹی پہ آپ جاتے ہو وہاں پہ آپ کو ہراسمنٹ کا ایشو ہے. گھر سے لے کے آفس میں پہنچنے تک راستے میں آپ کو راولپنڈی کی بات کر رہی ہوں جو کہ کمپیریٹیولی باقی ایریاز کے یا باقی قصبوں کے، گاؤں کے، باقی شہر کے کمپیریٹیولی یہ تھوڑا سا ایڈوانس سٹی ہے. ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو یہاں پہ میرے کولیگز کے ساتھ ان کے پرس چھینے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لیکن صرف اس بیس پہ خواتین جا کے اپنے لیے گھر میں اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی، اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی کہ ان سے یہ جاب کرنے کا رائٹ جو ہے وہ چھین لیا جائے گا، انہیں گھر پہ بٹھا دیا جائے گا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کائنڈلی شاہد صاحب ٹائم تھوڑا شارٹ ہونے کے باعث میں ذرا محترمہ ساجدہ صاحبہ کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتی ہوں. 2 منٹ کی بات ہے. کائنڈلی جی پلیز. کہہ رہی ہیں کہ عورت مارچ کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے، عورت مارچ کا کیا ہے؟ دیکھیں میرا جسم میری مرضی امریکہ کی خواتین کی ایک تاریخی تحریک تھی، ٹھیک ہے، اور جس کو یہاں پہ لوگوں نے مطلب ایک لیبل کے تحت جیسے کہ ایک مطلب جہاں پہ عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ جیسے ہی لگا
وقت ایک ایسا خوف و ہراس اور ایسی ایک کھلبلی مچ گئی جیسے کہ ہم کسی جلسے جلوس کے اندر ہے، جب کوئی پارٹی یا تنظیم کوئی اپنا ورک کر رہی ہوتی ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ٹھیک ہے، ویسا ہی خوف و ہراس عورت مارچ کے اندر بھی میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے پھیل گیا، چونکہ یہ امریکہ کی خواتین کی تاریخی ایک تحریک تھی، ٹھیک ہے محترمہ۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے وہ بجائے ادب، سائنسی فکر، تحقیق کے بجائے دولے شاہ کے چوہے پیدا کرتا ہے۔ وہ سماج جس میں کسی نہ نئی سوچ کو، نہ نئی فکر کو، نہ نئے شعور کو ابھرنے دیتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ مجاہدین پیدا کرتا ہے۔ وہی نصاب ہمارا غداری اور کفر کے نام کا موجب بنتا ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے وہ ہمیں آج کل جو جیسے کہ نصاب کا ایک سسٹم ہے ایک پورا کہ معاشرے کے اندر مجھے نہیں چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کو مینڈیٹ دیا گیا اپنا الگ الگ نصاب پڑھائیں، ٹھیک تیار کریں، تو اس لیے مجھے آپ کے سلیبس کی نصاب کے لیے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ہاں کون سا سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا وہی تیار کردہ سلیبس پڑھا ہے۔ میں آج بھی الحمدللہ میں کہتی ہوں، میں آج بھی بیکن ہاؤس یا باقی جتنا بھی علم ہے، ہمارے ہاں نالج اس وقت بھی زیادہ تھا، ہم تب تک نہیں سوتے تھے جب تک پوری خبریں نہیں دیکھتے تھے، اخبارات، کالم، قرآن پاک، تفسیر، شعر، ادب، علمی ادبی گفتگو آج بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ تو لیکن مجھے یہ عورت مارچ سے میرا مطلب تنقید کرنا نہیں، ٹھیک ہے، جو مظلوم عورتیں ہیں محترمہ میری بات سنیے، میں ایک سیاسی تجزیہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ محترمہ پلیز، شاہد صاحب آپ پلیز ذرا تھوڑا سا 2 منٹ دیجیے مجھے۔ سنا 2 منٹ میں آپ فنش کریں گی؟ شاید پہلی بات یہ ہے نا، شاید ایک بات، شاید آپ پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں نا، شاید میں آپ سے ایک بات کر کے اجازت لوں گی، سنیے، شاید آپ پروگرام کے میزبان آپ ہیں تو آپ ہم سب سے سوال لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جو پروگرام کے شرکاء ہیں ایک دوسرے سے سوال کیوں کرتے ہیں۔ شاید بات سنیے، بالکل ساجدہ، محترمہ ساجدہ بہار صاحبہ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جس سوسائٹی کی، جس ایجوکیشن سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس نصاب کی ہم بات کر رہے ہیں، وہی نصاب جلیلہ حیدر نے پڑھا، وہی آسمان جہانگیر نے پڑھا، وہی کرشن کماری نے پڑھا، وہی فاطمہ جناح نے پڑھا، وہی ملالہ یوسفزئی نے پڑھا۔ یہ ساری ایسی خواتین ہیں جو اسی سوسائٹی سے آگے آئی ہیں۔ ان خواتین کے لیے کوئی الگ سے سسٹم تو نہیں بنایا گیا نا۔ میں اگر لالہ رخ بخاری صاحبہ سے بات کر سکوں، محترمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں، میں لالہ رخ بخاری صاحبہ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن ان کو آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں ڈاکٹر ثنا کے پاس چلا جاتا ہوں تو پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ ڈاکٹر ثنا کیا کہتی ہیں آپ؟ کیونکہ ایک ذرا ہم جاننا چاہتے تھے، خواتین کے سارے مسائل پہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف ایجوکیشن پہ ہی ہمارا پورا ٹائم گزر گیا، بالکل 8 منٹ میرے باقی ہیں۔ تو ظاہر ہے کیا کہتی ہیں آپ؟ چونکہ خواتین کا ایک ایجوکیشن کا ہی مسئلہ نہیں ہے، چلو باقی کیا مسائل ہیں، ان کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ ہم تو کنکلوڈ کریں تو ایجوکیشن پہ تو جیسے کہ ہماری بہت لمبی ڈسکشن ہو چکی ہے، اور میں سب سے یہی کہوں گی کہ اس پہ ضرور سرچ کریں۔ اگر آپ گورنمنٹ ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں اگر 90 یا 98% ہے تو اس کے اکارڈنگ دیکھیں کہ فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے اور میل کا کیا ہے۔ اب نیکسٹ پہ آتے ہیں، اگر ہم دیکھیں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بات کریں تو ہمارے جو یہاں پہ رورل ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ خود بے شک آپ لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ خود جا کے سرویز کریں، جیسے کہ ہم ڈفرینٹ ایریاز میں سروے کرتے ہیں۔ کشمیر میں تو ہم نے بہت زیادہ سرویز کیے، تو اگر میں صرف کشمیر کی بات کروں تو وہاں پہ میں نے پہلے بھی جیسے کہ بولا 100 عورتیں ہر سال جو ہے نا ایک ضلع میں سے، ٹھیک ہے، جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں، جو کہ لیبر پینز اور یہ سب کچھ فوت ہو جاتی ہیں، ان کو فیسلٹیز نہیں ملتی۔ وہاں کے جا کے ہاسپٹل سیٹ اپ دیکھیں، ہیلتھ کیئر سیٹ اپ دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو ہیلتھ کیئر سیٹ اپس ہیں وہ کس لیول پہ لائے کر رہے ہیں۔ میں ڈیولپڈ ایریاز کی بات نہیں کری، میں ان ایریاز کی بات کری ہوں جو کہ رورل ایریاز ہیں، جو کہ گاؤں ایریاز ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو بہت ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ پنڈی، اسلام آباد اور ان سب چیزوں کی بات نہیں کری۔
तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि हरासमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हमें देखना चाहिए। अगर 22,000 केसेस हमारे एज है ना 6 इयर्स में सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं भी होते, और ज्यादातर लोग इस चीज को दबा देते हैं कि इज्जत खराब होगी और ये वो सब चीजें। तो हमें इस चीज पे भी वर्क करना चाहिए। मैंने शायद आपने मेरी पहली स्पीच देखी हो, तो मैंने कहा था कि एंटी हरासमेंट बूथ्स होने चाहिए हर जगह पे, कि औरत अपने आप को सेफ फील करे, ठीक है, 1 बजर अवे हो, ठीक है, आपकी फोर्सेस, आपकी ये सब चीजें, ताकि लोगों के अंदर भी ये डर हो कि हमने औरत की जो है ना रिस्पेक्ट करनी है, ना कि उसको इस लेवल पे लेकर आना है। उसके बाद हमारी जो फीमेल्स ऑलरेडी जो काम करी हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि मैं ऑलरेडी जो है मैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम कर रही हूँ, ठीक है, हेल्थ पे भी मैं काम कर रही हूँ, डिफरेंट एरियाज में। अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशंस में मुझे लगता है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए डे केयर सेंटर्स होने चाहिए उनके बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों को, अगर वो कंटिन्यू भी करना चाहती हैं, बहुत सारी सोसाइटी हमारी ऐसी है कि वो बच्चों की वजह से बिल्कुल छोड़ देती हैं, ठीक है, कि हमारे बच्चे हैं कुछ भी। मुझे लगता है कि हुकूमत को, हमारी जो रियासत है उसको हमें ऐसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग ये सब चीजें भी कर सकें, ठीक है। फिलहाल मैं यही आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, बाकी थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहिबा, आप कह रही हैं कि हरासमेंट का इशू है, हरासमेंट का चूंकि एक कानून पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर आप कहें कि पैनल कोड के मुताबिक एक कानून मौजूद है हरासमेंट का, ज़ारा वहाँ पे अगर आपको जाना चाहिए अगर हरासमेंट का इशू है। दूसरा, आप कहती है कि इज्जत नहीं है वहाँ पे, क्या खवातीन की इज्जत नहीं की जाती? नहीं, आपने मेरी बात बहुत गलत ली है। मैंने कहा कि जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है ना वो हमें देखना चाहिए। जो औरतों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली हरासमेंट में उन लोगों की, उस तबके की बात करी जिनके साथ ये हुआ है। हमें मर्द और औरत दोनों को अवेयरनेस और पढ़ाना चाहिए, ऐसी कैंपेन्स करनी चाहिए कि उनको पता लगे कि वेयर योर फीमेल इज लाइंग, ठीक है। आपने सिर्फ माँ बहन की इज्जत नहीं करनी, बाकी भी जो फीमेल्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मैं उससे ठीक है। मैं बहुत शार्ट टाइम की वजह से सारा खालिद चूंकि बहुत देर से बैठी हुई है, मैं सारा खालिद आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह डॉक्टर सना कह रही हैं कि हमें हरासमेंट का इशू और इज्जत के मामला है कि इज्जत नहीं की जाती, ये दो बड़े इश्यूज उन्होंने गिने हैं। इन दो इश्यूज पे हम बात करेंगे, चूंकि मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। तो क्या कहती हैं आप? बहुत ही मुख्तसर। जी बिल्कुल, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें आपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे, जो लॉज थे, जो पाकिस्तान में ख़वातीन को लेके बने, आपने उनका एक बहुत शॉर्ट जो था वो आपने डिस्क्रिप्शन पेश किया। उसी के अंदर एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। द प्रोटेक्शन, एक जो एक्ट है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन, 2010 में जो है ये एक्ट बना, और स्पेशली इन द वर्क प्लेसेस। हम हरासमेंट की बात करते हैं, जो डॉक्टर सना का टॉपिक था। 2010 में जो है ये एक्ट जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूट में ये ऐड होता है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब आप इसको अप्लाई हो रहा है, वो आपके पास आ रहा है जनवरी 2022 में, जब आपका मीनार पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुआ, जो हमने देखा था कि वहां पे एक टिकटॉकर खातून थी जिनके साथ 12 साल के बाद एक एक्ट है जो कि आपका असेंबली में जाके अप्रूव्ड हुआ। लॉज बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में, फील्ड में नजर नहीं आएगी खवातीन को। मोहतरमा, अगर मैं आपसे जान सकूं कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहां पे कितनी खवातीन मौजूद हैं, क्या उन खवातीन को ये नजर नहीं आता कि हरासमेंट का जो कानून 2010 में बना है, 2022 तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या उनको नजर नहीं आता? देखिए, वो तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी आती है, जिस गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहां बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी इस पे हमने खवातीन के लिए बहुत काम किया। ह्यूमन राइट्स की शीरीन जारी कहती हैं। मोहतरमा, अगर मैं ये जान सकूं कि आप और मैं वोट करते हैं, ठीक है, आपके और मेरे वोटों से कौमी असेंबली में जाके जो लोग बैठते हैं, जो कानून साजी करते हैं, हम उनसे पूछने के अहल तो है ना कि हम पूछ सकें, हम जान सकें कि ये कानून 2010 में हरासमेंट का बनता है, 2022 तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? ये हमारा फर्ज है ना, हमें पूछना चाहिए ना। बिल्कुल, देखें, बात ही तो ये है कि यहाँ पे हर इनफरादी तौर पे हर औरत और यार इंसान ये समझता है, मर्द और खवातीन दोनों को मैं लेके चलती हूँ, मैं इनको एक दूसरे से अलग नहीं समझती, क्योंकि सोसाइटी मर्द और औरत मिलके बनाते हैं। इसमें रवाज और जो कवानीन है वो मर्द और औरत के एक कंबाइन एक बनाए बगैर नहीं चल सकते। और रवाज और रस्मों, इन कवानीन को बदलने के लिए भी दोनों की यूनिटी के साथ अपने मसाइल को समझना है और उसको सामने लेकर आना है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के साथ नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा बेसिकली लड़ाई किस चीज की है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनफरादी तौर पे हर इंसान कहता है कि अगर मैंने एक डिग्री ले ली तो ये मुझे बेहतर रोजगार की तरफ लेके जाएगी। वो ये नहीं सोचते कि ये हम यहाँ पे
موسٹلی ہماری جنریشن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جب ووٹ کر رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں اور کس نظریے پہ دے رہے ہیں, کون سے مینیفیسٹو لے کر آ رہی ہے کون سی پارٹی, خواتین کے حقوق کہاں ہیں, اور اس کے بعد آپ کوسچن کر سکو اپنے چنے ہوئے نمائندوں سے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمیں حقوق میں یہ چیز دی تو اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. یہاں پہ آ جاتی ہے وہ شعور کی کمی. میرے گھر میں اگر مجھے آزادی ہے, خود مختاری ہے کہ آج میں اپنی بات کر رہی ہوں, یا میری بیٹی باہر نکلتی ہے تو وہ سیکیور ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک کنوینس ایسی ہے کہ جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ کچن میں, آج میرا بیٹا میری بیٹی ہم دونوں بچے مل کے کچن میں اپنا اپنا برتن دھوتے ہیں. میرا بیٹا اپنے حصے کے کام کرتا ہے, میری بیٹی بھی وہی کرتی ہے. یہاں پہ فیملی میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے یہ شو کیا کہ اپنا حق ادا کیا کہ دونوں برابر ہیں. اگر آپ باہر نکلتے ہو, آپ نے بھی اپنی بہن کو سمجھ کے, جیسے وہ پروٹیکٹ ہے, یہ فیسلٹی اگر مجھے ہے تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ رہنے والی بچی کو باہر نکل کے یہ فیسلٹی نہ ہو, وہ اکیلی بچی جاتی ہو ٹیوشن میں یا اپنی مدر کے ساتھ. اویئرنیس بنیادی ضرورت ہے کہ ایسے سیشنز کی جائے, ایسے سیشنز. اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں تو کیسے 1 منٹ میں آپ تینوں کو 1 منٹ دوں گا کنکلیوڈ کرنے کے لیے, کہ آپ نے کنکلیوڈ کرنا ہے کہ اس کے کیا جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے, کیسے ان کا ہم حل نکال سکتے ہیں, کیا مسائل کیا ہیں, حل کیا ہے. 60 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. جی جی بالکل سر, شارٹ میں بات بتاؤں گی میں آپ کو یہ کہ یہ عورت اپنے حقوق مرد کو ساتھ ملا کے اور اپنے بنیادی پرابلمز کو سمجھے بغیر حقوق نہیں لے سکتی. جب تک یہ سوسائٹی جو اس کا استحصال کر رہا ہے, محنت کش عورت, بیسیکلی مسئلہ محنت کش عورت ہے. آپ نے جتنی خواتین کے نام لیے یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی, یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی کہ ہم ان کو محنت کش عورت میں کنسیڈر کریں. آپ جن کی ایگزامپلز لے رہے ہیں وہ خواتین ہیں جن کی فیملی اسٹرانگ ہے, جو ایک ایسے طبقے سے بلونگ کرتی ہیں. کرشن کماری کیا وہ خاتون ہیں جو کوئی ایلیٹ کلاس کی ہیں؟ سر اس کا پرسنٹیج دیکھیں, میں آپ کی ڈسکشن سب کی سن رہی تھی, ہم پرسنٹیج دیکھیں نا, جن کو آپ انگلیوں پہ گنتے ہیں, جن خواتین کو پورے پاکستان کی آبادی میں سے. جلیلہ حیدر آپ کہاں سے آئی ہیں, کیا ان کا ہے, اس کو مطلب اگر آپ دیکھیں تو کیا اس کی کیا پرسنٹیج ہے؟ اسی طرح آ بھی گئی, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ بلوچستان سے آئی ہوئی 1 یا 2 خواتین کو کنسیڈر کرتے ہیں, اور وہاں کی آپ آبادی دیکھیں, باقی کہاں پہ گئے؟ جن کو وسائل مل گئے, جن کی حالات ایسے تھے کہ انسیڈنٹلی وہ لوگ آ گئے. سارا لیکن ان کا حل کیا ہے؟ سر حل یہی ہے. 10 سیکنڈز. جی جی بالکل یہی کہ خواتین جو ہیں, خاص طور پہ محنت کا خواتین جو ہیں, ان کو اپنے گاؤں میں اپنے قسموں کی بنیاد پہ ان کی کمیٹیاں بنائی جائیں. وہ اپنے مسائل, اپنے ہر گھر کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل کو ان کمیٹیوں میں سامنے لے کر آئے. ان کمیٹیوں سے پھر ان کو سیاست کے اندر مداخلت کی اجازت دی جائے, ان کو ٹریننگ دی جائے. کالجز یونیورسٹیز میں ایسے سائیکولوجیکل سیشنز دیے جائیں میل اور فیمیل بوتھ کو. آخری 3 سیکنڈ کا ایک کوشچن ہے کہ عورت اور مرد کو مل کر ایک عورت مرد مشترکہ مارچ کرنا چاہیے. بالکل مل کے کرنا چاہیے اپنے بنیادی, اور اس نظام کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے جو نظام اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محترمہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. محترمہ ساجدہ بہار صاحبہ, کیا 1 منٹ اگر میں آپ کو دوں تو آپ نے کنکلیوڈ کرنا ہے کہ اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کس طرح نکل سکتا ہے؟ شاہد آپ کا بہت شکریہ. تو یوں ہے کہ یہ جو ہماری بنیادی جمہوریت ہے, جو مقامی یہ لوکل باڈیز الیکشن جو ہیں, ان میں خواتین کو, جو خواتین گھریلو خواتین ہیں, ملازمت پیشہ نہیں ہیں, ان میں ان کو حصہ لینا چاہیے تاکہ گھر گھر محلہ ہر وارڈ مسائل خواتین کے اجاگر ہوں اس سطح سے. اور اسی طرح وہ خواتین یہ مسائل قومی اسمبلی میں, جہاں نیشنل اسمبلی جو ہے, جہاں قانون سازی ہوتی ہے, تاکہ ان پوائنٹس کو لے کر, ان تجاویز کو لے کر, ان مسائل کو لے کر وہی جو ہماری کونسلر خواتین ہوں گی یہ مسائل وہاں تک اجاگر کریں گی, ساتھ تجاویز کے کہ یہاں اس بہ میں, اس شہر میں, اس وارڈ میں یہ ایشوز ہیں, کہاں محکموں نے کام کرنا ہے, کہاں قانون سازی ہونی ہے, جہاں قانون سازی ہوئی ہے وہاں کیا کمی ہے جو انتظامیہ نے عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. اس عمل درآمد اگر نہیں ہوتا تو اس پر ہم سب کو احتجاج کرنا چاہیے. ثنا مبارک, آپ 1 منٹ میں کیسے کنکلوڈ کریں گی؟
शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है क्लियर? जी प्लीज बोलें आप। पाकिस्तान में औरतों के हकूक का जो मौजू है, इसको हम मजमूई समाज में हासिल सियासी, सहाफती, माशी हकूक से काट कर नहीं देखते। जैसा कि तलबा यूनियन, जो तलबा के जो हकूक हैं वो अपनी यूनियन का हक मांग रहे हैं, जो गसब है, ठीक है। मजदूर जो हैं वो यूनियन का हक मांग रहे हैं, मुस्तकिल मुलाजमत का हक मांग रहे हैं, जो यहाँ गसब है। यहाँ तो कौमों और सूबों को आईनी जमहूरी हकूक हासिल नहीं है, मुल्क के वजीर आजम हक के हुक्मरानी मांगते फिर रहे हैं। ये तमाम सियासी, माशी, समाजी हकूक जो हैं सना से मेरा राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर सना से भी मेरा राब्ता मुनक़ता है। सारा खालिद साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरमा साजिदा बहार साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। ख़वातीन व हज़रात, ये हम आज बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था ख़वातीन के जो मसाइल हैं उन पे हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन के क्या मसाइल हैं। ख़वातीन के मसाइल चूँकि ज़रा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है एक मसाइल इनके मौजूद हैं, लेकिन उन मसाइल को ज़ाहिर है किसी एक, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे ये कहें कि आप सिर्फ खातून आगे बढ़ेगी, खातून के साथ खातून जाएगी तो उसको हल किया जाएगा, ये ज़ाहिर मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। इस तरह जब खातून को मर्द के साथ मिलकर औरत और मर्द मुश्तरका तौर पे एक मार्च करना होगा, मुश्तरका तौर पे जिदोजहद करना होगी, मुश्तरका तौर पे आगे बढ़ना होगा, तभी जाके ये मसाइल सारे हल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो, जिस तरह तबकाती तालीम, चूँकि हमारा आज का जो प्रोग्राम था तकरीबन सारा इसी पे गुजर गया कि तबकाती तालीम है, और तबकाती तालीम में भी बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं कि इशू है तबकाती तालीम, जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा है ख़वातीन और मर्दों में। जिस तरह रेशो है हमारे मुल्क में तालीम की, वो रेशो भी यही है कि जो मर्द हैं उनकी रेशो ज़्यादा होती है और ख़वातीन की कम होती है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसके लिए मुश्तरका तौर पे जिदोजहद करने की ज़रूरत है कि मुश्तरका तौर पे जिदोजहद की जाए। आज के दिन की दूसरी जो बड़ी आप कह सकते हैं कि अपडेट थी, वो ये थी कि रावलाकोट में जो मेहनत कश लोग वहाँ पे अपनी महंगाई, बेरोज़गारी और इसके ख़िलाफ़ जो वहाँ पे धरना दिए हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे रात को, उन पे पुलिस ने दावा बोला था और उनको गिरफ्तार किया था, उन पे तशद्दुद किया था और उसके बाद उनको बंद कर दिया गया था, जेल की सलाहों के पीछे उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन हम इस सारे अमल की पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और इस सारे अमल को ज़ाहिर है हम गैर जमहूरी और गैर इखलाकी और गैर कानूनी करार इसलिए भी देते हैं कि ज़ाहिर है जब लोग महंगाई होगी तो उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लोगों का राइट है कि वो कानूनी जमहूरी तरीके के साथ रोडों पे आएँ और अपनी बात करें। रावलाकोट में वही लोग कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से आपके पास आए थे, आपके पास आके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि महंगाई है और इस महंगाई के खिलाफ कोई न कोई इकदाम किए जाएं। सदर जो रियासत के सदर हैं उन्होंने भी उनसे वादा किया था कि मैं जो सदर हूँ, मैं आपके जितने भी मसाइल हैं इन सारे मसाइल पे जाके गवर्नमेंट से बात करूँगा और आपके सारे मसाइल को हल करूँगा। उनका जो सबसे बड़ा मसला था वो महंगाई थी। महंगाई ज़रा सारे लोगों का मुश्तरका तौर पे एक इशू है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक के जो बिल थे उनमें ज़ाहिर एक फ्यूल एडजस्टमेंट का एक नया आपने वहाँ पे देखा कि फ्यूल एडजस्टमेंट का एक वहाँ पे सिलसिला है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के इसमें आपको पे करने पड़ते हैं, बहुत सारे पैसे इसमें पे करने पड़ते हैं। ये सारे तनाज़र में अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कानूनी तौर पे और जमहूरी तौर पे वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम जमहूरी सिलसिले में, जमहूरी निज़ाम में उनका राइट था कि वो प्रोटेस्ट करें। उन्होंने अगर प्रोटेस्ट किया तो उनके प्रोटेस्ट पे तशद्दुद करना, उनके प्रोटेस्ट पे तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, ये सारा अमल जो है ये रियासत जो कर रही है, ये किसी भी सूरत में आप कह सकते हैं कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये रियासत अगेंस्ट है जमहूरी लोगों के, रियासत अगेंस्ट है जो मेहनत कश लोग हैं, रियासत अगेंस्ट है उन लोगों के जो महंगाई से तंग हैं। इन सारे लोगों के लिए ज़ाहिर है एक ही हल है, वाहिद हल यही है कि वो रियासत के पास आएँ और रियासत से ये कहें कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, इस पे रियासत के साथ बात की जाए। तो हम इसकी भी पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये अपील भी करते हैं कि इनको फ़ौरन जल्द अज जल्द इनके मुतालबात को भी तस्लीम किया जाए और इनको छोड़ा भी जाए। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम में
میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت آپ کا شکریہ. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.